بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا ابن حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ویڈیو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ ویڈیو کم اور میری درخواست، میری عرض، میری گزارش، میری منت، میرا ترلا، میری التجا ہے۔ یہ میری التجا ہے آرمی چیف جناب قابل صد احترام عاصم منیر صاحب سے۔ شاید ان تک اگر میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے تو شاید ان کی نازک پیشانی پہ بھی شکنیں ابھرتی ہوں کہ یہ پاگل ہر وقت مجھے مخاطب کرتا رہتا ہے، اور آپ بھی مجھے یقیناً مخبوط الحواس سمجھتے ہوں گے کہ میں ہر بات میں اپنے محبوب آرمی چیف، جو بھی آرمی چیف ہو، میں اسے مخاطب کرتا ہوں۔ تو اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں تو میں انہی کو مخاطب کروں گا۔ گزارش یہ ہے، میں آپ کو خدا کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں جو بتا رہا ہوں۔ نہ میری کوئی ذاتی خواہش ہے، نہ اس میں کوئی میری ذاتی غرض ہے، نہ مجھے ذاتی لالچ ہے۔ ہاں، خوف مجھے ضرور ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں اس دھرتی کا قرض اتارتے ہوئے، اپنے جیسے غلاموں کی بات کرتے ہوئے مجھے پتہ نہیں اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے شیروں نے ابھی تک نہ مجھے اٹھایا، نہ غائب کیا، نہ مجھے مسنگ پرسن کیا، نہ مجھے جہنم واصل کیا۔ اللہ پاک آگے بھی آپ کو صبر عطا فرمائے اور مجھے برداشت کرتے رہیں، مجھے میری باتوں کو۔ حضور والا، رب کعبہ کی قسم جس کا دروازہ آپ کے لیے بے دھڑک کھل گیا تھا آپ کے پہنچنے سے پہلے بھی، مجھے قسم ہے اس آخری رسول کی جس کی نسل کا آپ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مجھے قسم ہے آپ کے اجداد کی جنہوں نے کربلا میں اپنے حق کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا بھی۔ مجھے ان سب کی قسم ہے، اگر میں آپ سے غلط بیانی کروں، جھوٹ بولوں، یا کوئی میرا اتنا سا گھٹیا غلیظ ذاتی غرض مفاد ہو۔ یہ بھی نہیں کہ مجھے غرض نہیں، میرا مفاد نہیں، مجھے مفاد ہے، لیکن میرا مفاد بہت بہت بڑا ہے۔ میرا مفاد ہر انسان کی بہتری بھلائی ہے، ہر مظلوم کی حمایت ہے، ہر ظالم کی مخالفت ہے۔ اس کے بعد میرا دوسرا جو ہے مفاد، وہ میری دھرتی ماں ہے اور یہ 26 کروڑ غلاموں کے حقوق ہیں۔ انہی 26 کروڑ غلاموں نے، ہم ماں ہیں اور فوج ہمارا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہم ہی سے فوج بنی ہے، کوئی باہر سے نہیں آئی، ہمارے ہی۔ اب تو میرے بیٹے ہی ہیں، بھائی تو کوئی نہیں ہوگا، اتنی عمر کا کوئی رکھتے نہیں فوج میں۔ تو وہ وضاحت کر دوں کہ ہر بات آپ سے ہی کیوں کہتا ہوں، آپ کے ہی پاؤں کیوں پکڑتا ہوں۔ تو وہ بھی سن لے، رب کعبہ کی قسم، میرا ایمان سے بھی زیادہ اس چیز پہ ایمان ہے کہ پاکستان میں ایک ہی ادارہ طاقتور ہے، ایک ہی ادارہ پوری قوت رکھتا ہے، ایک ہی ادارہ فیصلہ ساز ہے، اور اس میں بھی صرف ایک شخص فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے فیصلہ سازی میں۔ وہ ہے، کوئی بھی شخص بیٹھا ہو، وہ ہے سٹنگ آرمی چیف آف پاکستان۔ اس لیے حضور، ہر رونا، ہر دکھ آپ کی خدمت میں روتا ہوں۔ تو جو میں نے قسمیں کھائی ہیں وہ سن لیں کس لیے کھائی ہیں، کہ گزشتہ 9 اپریل 2022 سے لے کر کسی کو ابہام نہیں رہا
کہ جو کچھ وزیر داخلہ ثناء اللہ اطاعت کارڈ کر رہے ہیں، یا کوئی بھی خواجہ آصف یا کوئی بھی یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ نقلی کر رہا ہے، یا اس کا وزیر اطلاعات وہ میر ناہنجار کر رہا ہے، یہ صرف پپٹ ہیں. یہ آپ کی اجازت اور پشت پناہی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور حقیقت سے زیادہ کسی رائے کا قائم ہونا، کسی پرسیپشن کا بن جانا زیادہ خوفناک خطرناک ہوتا ہے. مجھے رب کعبہ کی قسم آرمی چیف صاحب، میں گاؤں میں جاتا ہوں، میں ریڑھی والوں کے پاس جاتا ہوں، ٹھیلے والوں کے پاس جاتا ہوں، حمام پہ جاتا ہوں، چھوٹی چھوٹی سبزی والی پرچون والی دکانوں پہ جاتا ہوں، ہر خاص و عام، ہر کس و ناقص فرد کا یہ پرسیپشن ہے، اس کی پختہ رائے ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف راول پنڈی جی ایچ کیو کی مرضی منشا کے مطابق ہو رہا ہے. اور اب میں آتا ہوں اس ویڈیو کی مجھے کیوں بنانے کی ضرورت پیش آئی. جو کچھ رات سابق گورنر پنجاب، میں اسے گورنر پنجاب حیثیت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، اسے اہم ترین سینئر ترین وکیل ہونے کی وجہ سے بھی یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف اور صرف اسے ایک پاکستان کا محب وطن شہری ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں. اس کا تعلق پیپل پارٹی سے ہو، ایم کیو ایم سے ہو، تحریک انصاف سے ہو، عمران خان سے ہو، زرداری سے ہو، شباز سے ہو، یا آپ سے ہو، مجھے کوئی لینا دینا نہیں. میرے لیے اس پاکستان دھرتی پہ بسنے والا کوئی بھی شخص، کسی بھی مذہب، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی علاقہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ جتنا مجھے اپنی ذات عزیز معزز ہے اس سے 100 گنا زیادہ میرے لیے معزز ہے. وہ اگر مجرم بھی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں. تو کل لطیف خوسا صاحب کے گھر پہ جو فائرنگ کی گئی ہے، اس کا ڈرائیور زخمی ہوا ہے، اس کی بھرپور مذمت تو میں کرتا ہوں، شدید ترین مذمت کرتا ہوں. اس کے اگر مجرم میرے ہاتھ آ جائیں تو میں ان کو نشان عبرت بنا دوں قیامت تک کے لیے. میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کر رہا. جب کسی سوسائٹی، کسی معاشرہ میں ایسے حالات ہوں تو تھرڈ پارٹی ضرور ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے. کیونکہ کل ہی اس نے تقریر کی ہے، کل یا پرسوں، تو فوراً اس کے بعد اس کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. تو خدا کے واسطے دیکھو، میں ہر روز آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ دیکھیں میں آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں. صرف واحد 2 پاکستان میں ایسے عہدے ہیں جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں. پاکستان ہاتھ سے نکل رہا ہے، نکل چکا ہے. یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ 9 مئی کے واقعہ کی آڑ میں وہ واقعہ قابل مذمت ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس کی آڑ میں جو کچھ ناحق بے گناہ لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر کیا گیا ہے اور اب تک ہو رہا ہے. اگر لوگ خاموش ہیں، میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں کوئی بھی انسانی حقوق کا ماما چاچا بات نہیں کر رہا. بڑے بڑے قد آور سیاسی شخصیات انسانی حقوق کے مامے چاچے کوئی بات نہیں کر رہے. کوئی میڈیا والا نہیں بات کر رہا، کوئی سیاستدان نہیں کر رہا، کوئی سول سوسائٹی کا بڑا نہیں کر رہا. 1-2 آوازیں صرف سنائی دے رہی ہیں، ایک اعتزاز احسن صاحب کی، ایک اپنا لطیف خوسا صاحب کی، اور گاہے گاہے علی احمد کرد کی. باقی سب خاموش ہیں. ہر کوئی اپنی جان، عزت، مال، اپنے بچوں کی آبرو بچانے کے چکر میں ہے.
مجھے ان سے زیادہ عزیز ہے اپنی جان. میں تو ایک تھپڑ بھی نہیں کھا سکتا. مجھے بھی اپنی گھر والوں کی عزت آبرو ان سے زیادہ عزیز ہے. لیکن کیا کروں، یہ دھرتی ماں اجڑتی نہیں دیکھ سکتا. لوگ خاموش ہیں، خوف زدہ نہیں ہیں. گزشتہ اپریل سے جتنی نفرت، میں وہ نام نہیں لوں گا کس کے خلاف ہے، کس کن چند درجن لوگوں کے خلاف ہے، میں نام نہیں لوں گا. وگرنہ میں بھی باغی غدار دہشت گرد قرار دے کے ملٹری کورٹ میں بھی لٹکا دیا جاؤں گا، تو میں نام نہیں لوں گا. ان کے خلاف ہے. اتنی نفرت سن 1971 میں بھی نہیں تھی. اتنی نفرت شاکین گنوانے پہ بھی نہیں تھی. اتنی نفرت تب بھی نہیں تھی جب ایوب خان نے قبضہ کیا تھا. پرویز مشرف کے خلاف بے پناہ نفرت تھی، بے پناہ. جب اس نے امریکہ کی جنگ میں ہمیں جھونکا دہشت گردی کے خلاف. لیکن اتنی شدید ترین نفرت جو اب معاشرہ میں پائی جاتی ہے، رب العزت کی قسم میں نے اپنی 6-7 دہائیوں میں نہیں دیکھی. نفرت ہی نہیں. پھر میں کہوں گا 9 مئی کو جو بھی واقعہ ہوا، بین الاقوامی پلیئر ملوث تھے، گریٹ گیم ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں لوگوں کی اضطراری حرکت بھی شامل تھی، جن پہ پنجاب حکومت 1 سال سے بے پناہ ظلم و جبر کر رہی ہے. کوئی چادر چار دیواری کا احترام نہیں، تحفظ نہیں. رب العزت کی قسم، اس وقت پنجاب خصوصاً اور کے پی کی بالعموم یہ فلسطین اور مقبوضہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر سے بدترین حالات ہیں انسانی حقوق کے بارے میں، چادر چار دیواری کے تحفظ کے بارے میں. تو خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، آپ کو رسول کا واسطہ جس کی نسل سے آپ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پاکستان کو بچا لیں، پاکستان کو بچا لیں. مجھے آپ سے ہمدردی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی کچھ سمجھ لے. مجھے آپ سے ہمدردی بھی اس لیے ہے کہ مجھے اصل ہمدردی میری اپنی دھرتی ماں سے ہے، میرے جیسے غلاموں سے ہے. خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، پاکستان ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. جتنا لوگوں کے اندر غصہ ہے، نفرت ہے. دراڑ نہیں جناب، دراڑ کون ڈالے گا؟ ہم نے خود ڈالی ہے. خلیج ہے، بحر الکاہل خلیج ہے. تو خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اس کو پر کر لیں. عوام کو محبت سے سینے سے لگا لیں. یہ وقت نہیں ہے انتقام کا، نشان عبرت بنانے کا. پھر کبھی کر لینا. خدا کے واسطے وطن کو سنبھالیں، وطن کو سنبھالیں. معاشرے، ملک، سوسائٹی، وطن صرف اور صرف دنیا کی جتنی معلوم تاریخ ہے اس میں کبھی بھی، کبھی بھی محض طاقت، بے پناہ بے محابہ طاقت کے بل بوتے پر نہیں قائم رہ سکتے. بے محابہ ظلم و جبر پہ قائم نہیں رہ سکتے. زیادہ طاقت، زیادہ خوف لوگوں کو ایک دن بالکل بے خوف کر دیتی ہے. خدا کے واسطے میں جو مخفی بات کر رہا ہوں اس کو سمجھے. خدا رسول کے واسطے سمجھے جو میں ملفوف بات کر رہا ہوں، میں دستور کر رہا ہوں، اس کو سمجھے. یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ خدا کے واسطے لوگوں کو پرسہ دیں، لوگوں کو پیار دیں، لوگوں سے شفقت کریں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں. انا کا مسئلہ نہ بنائیں، جناح حوض کا مسئلہ نہ بنائیں. اور خدا رسول کے واسطے آپ کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہوں، ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہہ دیں، حکم دے دیں کہ ایک دفعہ ایک موقف بتا دیں ہمیں، اسے جناح ہاؤس کہنا ہے یا کور کمانڈر ہاؤس کہنا ہے. خدا کے واسطے یہ اب ہم دور کر دیں.
پہلے تھوڑے ابہام ہیں، 76 سال سے ہم ابہام ہی تو پال رہے ہیں، انہیں کا انجام بھگت رہے ہیں۔ ویڈیو طویل ہو رہی ہے۔ جناب آرمی چیف اسم منیر صاحب، یہ دیکھیں، یہ میں آپ کے پاؤں بھی پکڑتا ہوں، اپنا سر بھی آپ کے پاؤں پر رکھتا ہوں، خدا کے واسطے اس ملک کو بچا لیں۔ اب جوش کا وقت نہیں ہے، ہوش کا وقت ہے، تحمل کا وقت ہے، بردباری کا وقت ہے، معاف کرنے کا وقت ہے۔ عمران کو نہیں کہہ رہا اسے لٹکا دیں، جدھر مرضی 1000 دفعہ پھانسی دیں، اور بھی جو آپ مجرم سمجھتے ہیں ان کو 1000 دفعہ پھانسی دیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو لطیف کھوسا اس نے کیا جرم کیا ہے؟ اگر تھرڈ پارٹی ہے تو اسے عوام کے سامنے لائیں، تاکہ آئندہ کوئی تھرڈ پارٹی، کوئی تیسرا دشمن ہمارے حالات سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اسے نشان عبرت بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی یاد چاہتا ہوں، میرے اندر تو بہت دکھ ہے، کون کون سا آپ کو سناؤں، کس کس دکھ کا مداوع کریں گے، اور ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی کہیں وہ میرے سارے دکھوں کا مداوع ایک ہی جھٹکے میں کر دیں۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، میں یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک میری دھرتی ماں پہ، ہم 26 کروڑ غلاموں پہ، ہماری اولاد پہ، ہمارے بچے پہ، ہمارے خصوصی بچے پہ، ہمارے سب سے لاڈلے بچے پہ، فوج پہ رحم کرے، کرم کرے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جو ان میں چند ایک دو چار یا جتنے بھی ظالم جابر وطن کے دشمن جرنیل ہیں، ان کا بیڑا غرق کرے، جیسے سیاستدانوں کا کرے، جیسے ججوں کا کرے، جیسے سرمایہ داروں کا کرے، جیسے صنعتکاروں کا کرے، جیسے بیوروکریٹوں کا کرے، جیسے میرے جیسے وطن دشمنوں کا کرے، ویسے ہی ان کا کرے خدا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔